اس کے بعد گوشت کی تقسیم اندازے سے نہیں کی جائے گی، گوشت کی تقسیم باقاعدہ ناپ تول کر کی جائے گی، اور اس میں برابر حصے بنائے جائیں گے، جتنے حصے ہوں، زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں اور 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ 5 لوگ مل کر ایک گائے کر سکتے ہیں، 2 لوگ مل کر ایک گائے کر سکتے ہیں، 3 لوگ مل کر بھی کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 افراد مل کر ایک بڑا جانور گائے، بیل یا اونٹ کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر ایک گھر ہو، جیسے ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے جہاں چولہا ایک اور 7 بھائیوں نے یا میاں بیوی 2-3 بچے والد والدہ ان لوگوں نے مل کر ایک بڑا جانور کیا ہے، جن کا کچن ایک ہے، جن کا چولہا ایک ہے، اگر وہاں پر وہ گوشت تقسیم نہ بھی کریں اور سارا گوشت یعنی اسی طرح اپنے ہاں وہ اس میں ان سے وہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے استعمال ایک ہی جگہ کے اوپر ہونا ہے۔ لیکن اگر کسی کا کچن الگ الگ ہو تو اس کے لیے پھر گوشت کی تقسیم بڑی ہی برابری کی بنیاد پر الگ الگ کرنا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ گوشت کی تقسیم میں پہلے بھی بتایا تھا، پچھلے جمعے بھی دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، اور ایک حصہ غریبوں، ایک حصہ رشتہ داروں اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھا جائے۔ لیکن اگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو اس کی قربانی پر کوئی ایسا اثر نہیں پڑتا، کسی نے آدھا خود رکھ لیا، آدھا رشتہ داروں کو دے دیا یا غریبوں کو دے دیا، تو اس میں انسان کو اختیار ہے۔ لیکن چونکہ یہ 3 قسم کے حقوق، صلہ رحمی کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، اپنے اہل و عیال کا حق ہے، تو یہ تینوں حق ادا ہو جاتے ہیں اگر اس تینوں طبقات کو اس میں سے مل جائے، چاہے برابر سرابر ملے یا کم و بیش ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گوشت کی تقسیم کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ گوشت کو یا قربانی کی کھال کو اجرت میں نہیں دیا جا سکتا، مزدوری میں نہیں دیا جا سکتا، اس لیے اس کا بہت زیادہ احتیاط کرنی ضروری ہے۔ گوشت جس کو بھی دیا جائے گا یا خود استعمال کیا جائے گا تو مفت ہوگا، کیونکہ وہ قربانی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایک چیز آتی ہے کھال کا مسئلہ، تو کھال کا حکم وہی ہے کم و بیش جو گوشت کا ہے۔ ایک آدمی جیسے گوشت خود استعمال کر سکتا ہے، ایسے ہی وہ کھال بھی خود استعمال کر سکتا ہے۔ اگر چاہے تو اپنے قربانی کے جانور کی کھال کا مسلح بنا لے، اس کا ڈول بنا لے، اور کوئی بھی چیز جو اس کھال سے بنتی ہے اس کو بنا کر اپنے استعمال میں بھی رکھ سکتا ہے۔ کسی کو جس طرح گوشت کسی مالدار آدمی کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، اسی طرح قربانی کھال بھی کسی مالدار شخص کو دی جا سکتی ہے کہ وہ اس کو استعمال کر لے، بیچے نہ، جیسے گوشت نہیں بیچ سکتے ایسے اس کو بیچے نہ۔ اور ایک مصرف یہ کہ انسان خود استعمال کر سکتا ہے، کسی ایسے شخص کو تحفہ دے سکتا ہے جو اس کو استعمال کر لے، اور تیسرا مصرف اس کا یہ ہے کہ اس کو وہ اگر خود استعمال نہیں کرتا تو وہ اس کو صدقہ کرے گا۔ صدقہ کھال خود بھی کی جا سکتی ہے، اور صدقہ جو ہے وہ اس کی قیمت بیچ کر اس کی قیمت بھی جمع کرائی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر ملکیت، اونرشپ زکوٰۃ کی طرح ضروری ہے۔ اس لیے قربانی کی کھالیں مسجد کے فنڈ میں نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مسجد کے فنڈ میں ملکیت نہیں ہوتی، نہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور نہ قربانی کی کھال دی جا سکتی ہے۔ یہ کسی شخص کو دی جائے گی، اگر صدقہ کریں گے تو پھر اس شخص کا مستحق ہونا ضروری ہے۔ اس میں ہمارے ہاں عام طور پر مدارس دینیہ کی طرف سے اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور میں بھی اسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اب تو خیر ایک بڑے منظم منصوبے کے تحت کھالوں کی قیمتیں گرا کر مدرسوں کی فنڈنگ کو روکنے کی کوشش ہوئی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں، اور وہ کھال جو کسی زمانے میں 2200، 2500، 2800 کی ہوتی تھی، آج کل وہ 200-250-300 روپے کی ہوتی ہے عید کے دنوں کے اندر۔ وہ ایک خاص منظم طریقے کے ساتھ اس کی قیمتیں گرائی جاتی ہیں تاکہ مدارس جو اس ذریعے سے اپنے سال کے فنڈ کا ایک بڑا حصہ جمع کرتے تھے وہ نہ کر سکیں۔ تو بہرحال مدارس کو دینی چاہیے، اس کے اندر علم کی ترویج بھی اور طلبہ علوم دین کی خدمت بھی، اور اس میں صدقہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے
اصل طریقہ یہ ہے کہ خود پہنچائی جائے، بجائے اس کے کہ کسی کو بلائیں۔ وہ بلانے سے یاد آیا، ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے غیور اور بڑے خوددار علماء میں سے تھے، مدرسہ تھا ان کا۔ تو کسی نے فون کیا کہ مولانا کسی بندے کو بھیج دیں جو ہمارے گھر سے کھال اٹھا لے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے خود ہی بندہ بن جائیں اور پہنچا دیں۔ تو بندے کو آپ بندہ بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور آپ پہنچا دیں کھال جہاں پر پہنچانی ہے، ہمارے ہاں سے کوئی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے انسان کو خود بندہ بن کے کہیں پہنچا دینی چاہیے، بجائے اس سے کہ لوگوں کو فون کرے کہ کسی بندے کو بھیج دیں اور فلانے کو بھیج دیں۔ ان چیزوں کے اندر تعظیم کا، توقیر کا، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی، رفاہی تنظیموں کو دے سکتے ہیں جن کے بارے میں یہ پتہ ہو اور 100% یقین ہو کہ کھال اپنے مصارف پہ خرچ ہوگی۔ اس میں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن کے ہاں زکوٰۃ، صدقات، صدقات واجبہ، عطیات، ان کا الگ الگ نظام نہیں ہوتا، مکس ہوتا۔ اب مثلا زکوٰۃ کو آپ کسی اجتماعی مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، مثلا زکوٰۃ کے پیسوں سے ایمبولنس نہیں لے سکتے، پل نہیں بنا سکتے، اس طرح کھال کے بھی مصارف طے ہیں۔ تو اس لیے میں کسی رفاہی تنظیم کو اس لیے ریکمینڈ نہیں کرتا کہ مجھے یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ کیا یہ اس کے مصارف سے واقف ہیں، کیا ان کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں یا ان کے پاس سسٹم موجود ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ ان کے ہاں بینک اکاؤنٹس بھی زکوٰۃ اور صدقات کے ایک ہی ہوتے ہیں۔ آپ اشتہاروں میں دیکھیں ایک اکاؤنٹ دیا ہوتا ہے، اس میں اپنی اب یہ جب زکوٰۃ اور صدقات اور عطیات مل گئے ایک اکاؤنٹ میں، یہ اس کو الگ کیسے کرتے؟ اس کے تو مصارف الگ الگ، وہ تو ایک چیز ایک جگہ خرچ ہو سکتی دوسری جگہ نہیں خرچ ہو سکتی۔ اس لیے اس سے یہ بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے یہاں اس کا کوئی نظام نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں بہت سی جگہوں پر مکس ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ مدارس کی خدمت کرنی چاہیے، آپ کے قریب جو مدرسہ ہو جہاں پر بھی ہو وہاں پر اس کا خود پہنچائیں اور جا کر دیں، یا بیچ کر اس کی قیمت ان تک پہنچا دیں تو ان کو اور بھی سہولت ہو جائے گی، ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ اپنے علاقے کے مقامی مدرسے کی خدمت کرنی چاہیے، جو بھی آپ کا جگہ ہو، جہاں بھی آپ رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کھال کا مصرف بتانے کے بعد ذبح کرتے وقت کرنے کی جو دعا ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ بہت ہی آسان ہے۔ جو بندہ ذبح کرے وہ پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد پڑھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ وہ ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھنا مستحب ہے اگر کوئی تکبیر تحلیمہ سے پہلے پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ آیت ملا دیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ پوری ہے، ویسے بسم اللہ اللہ اکبر بھی کوئی کہتا ہے تو ذبح تو اسے ہو جاتا ہے، تکبیر ہو جاتی ہے، لیکن جو پوری تکبیر ہے مکمل وہ یہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ پڑھنی چاہیے۔ ذبح کرنے کے بعد ایک بڑی پیاری دعا ہے، جب آپ ذبح کر لیں اپنا جانور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اور اس کا ترجمہ سمجھیں کیا ہے کہ اللہم تقبل منی، یا اللہ اللہم تقبل منی کا مطلب ہے یا اللہ میری اس قربانی کو مجھ سے قبول فرما لیجئے، کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم کی قربانیوں کو قبول فرمایا، یا اللہ میری اس قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ تو اگر یہ الفاظ آپ کو عربی کے یاد رہیں جو بہت ہی آسان ہے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام، تو یہ الفاظ عربی میں پڑھ لیں، اور اگر یہ الفاظ آپ کو عربی میں یاد نہ رہیں تو مفہوم تو آپ کو یاد رہے گا کہ آپ پڑھیں کہ یا اللہ میری اس قربانی کو بھی اسی طرح قبول فرما لیجئے جیسے آپ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں قبول فرمایا، یا رب العالمین میری قربانی کو بھی اسی طرح قبول فرمائے۔ یہ اس فریضے کے ضروری احکام اور اس کے ضروری آداب تھے۔
اس کی پوری رعایت رکھتے ہوئے اس کو کرنا چاہیے۔ سال میں ایک دفعہ یہ عبادت آتی ہے، اور یہ انسان کے اس کے جو فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پر فرمایا کہ مجھے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ مجھے تمہارا خون پہنچتا ہے، یعنی جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس میں نہ تمہارا گوشت میرے پاس آتا ہے نہ تمہارا خون میرے پاس آتا ہے، اس کی میرے پاس تو تمہارے قلب کے جذبات اور کیفیات آتی ہیں، تمہارا تقویٰ آتا ہے، تمہارے اس قربانی کو کرتے ہوئے تمہارے دل میں اس حکم الہی کی کتنی عظمت ہے، کتنا اس کی بڑائی ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے، کتنی اس کی توقیر ہے، اللہ جل شانہ تو اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ایک بندہ جانور بھی ذبح کرے اور اس کے آداب کی رعایت نہ کرے، اس کی جن چیزوں کا تعلق اس کے ثواب کو بڑھانے کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اس کی روح کو پیدا کرنے کے ساتھ ہے، ہم اپنی بے توجہی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا اس کو بہت ہی ایزی لینے کی وجہ سے اگر اس کا اہتمام نہ کریں تو یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ سال میں آنے والی ایک عبادت بھی ایک جوش و خروش کے ساتھ، ایک روحانی جذبے کے ساتھ اور ایک تقوی میں اضافے کا باعث بننے کے ساتھ کرنے کی بجائے ہم نے اس کو رسمی انداز میں اس موقع کو ٹال دیا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول بھی فرمائے اور صحیح طریقے کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔